پہ چل کے چلی جائے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں. میں قرآن لے کے آئی اور میں نے السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ شاعر ویر بشام بلوچ. امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں رہو آباد رہو، ہمیشہ ہنستے بستے رہو. ویلکم محترمہ جی فرحہ عظیم شاہ. تو میں سب سے پہلے اس میڈم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی تلخ کلامی ہو. انسان جذبات میں انسان سے کچھ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن دل تو میرا بہت کر رہا ہے کہ میں اس کو اس کی اصلیت بتا دوں، جو کہ یہ خود اچھی طرح سے جانتی ہیں. لیکن پھر بھی بلوچیت کا لحاظ کرتے ہوئے میں پھر بھی اس سے تحمل سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. فرحہ عظیم، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہیں. کئی بار میں نے آپ کے بارے میں بات کیا. آپ اچھی طرح سے مجھے جانتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں پوری کی پوری جنم کنڈلی سامنے رکھوں. تو آپ بار بار یہی بات دہرا رہی ہیں کہ بلوچی روایات میں یا بلوچ دو ربیدگ میں اگر قرآن لے کر گھر میں لے کر جایا جائے تو پھر وہاں پر قتلیں بھی معاف کی جا سکتی ہیں، اور جب عورتیں وہاں پر جائیں تو وہاں پر قتلیں. بے شک ہماری جو کلچر ہے بلوچوں کی اس میں ہے، لیکن اگر آپ بات کریں قرآن کی تو آپ کی ریاست نے جب بلوچستان پر قبضہ کیا تھا تب بھی بلوچوں کو قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارا گیا. تب کیا کیا؟ تب آپ لوگوں نے اس قرآن کی قدر کیوں نہیں کی؟ آپ جیسی لونڈیوں نے، میں معافی چاہتا ہوں لوگوں سے کہ میں تلخ کلامی کر رہا ہوں، لیکن میں پوری دنیا جانتی ہے کہ فرحہ عظیم آپ جنرل پرویز مشرف کی لونڈی ہوا کرتی تھی. اگر کھلے الفاظوں میں کہوں تو آپ پرویز مشرف کی رکھیل ہوا کرتی تھی. آپ کہاں سے بلوچستان کی نمائندہ بن کر آئی ہیں؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی میں آ کر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں بلوچستان کی حکومت کی طرف سے پیغام لے کر آئی ہوں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں، میں ایک کمیٹی بنانا چاہتی ہوں. اگر یہی قرآن آپ جیسی بے حیا، بے غیرت، بے شرم عورت، یہی قرآن آپ لے کر اپنے جو آپ کے عاشق ہیں، ISI والے ایجنسیاں جو ہیں، جو آرمی والے ہیں، ان کے پاس، آپ اپنے جنرل کرنلوں کے پاس یہ قرآن لے کر کیوں نہیں جاتی کہ جو بلوچ، پشتون، سندھی، جو پاکستانی لاپتہ ہیں، جو تشدد اور بربریت کے شکار ہیں، آپ انہیں چھوڑیں، ان پر ظلم نہ کریں. آپ وہاں کیوں نہیں جاتی؟ یہ قرآن، یہ منتیں، یہ قسمیں، یہ روایات آپ جیسی لونڈیوں کو صرف اور صرف بلوچ قوم کے بارے میں کیوں یاد آتی ہیں؟ جب بلوچ قوم کا مسئلہ ہوتا ہے آپ خود کو کہتی ہیں کہ آپ بلوچ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ بلوچ ہیں. آپ خود کو کلات کی کہتی ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ کلات کی رہنے والی ہیں. پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ ایک لونڈی ہیں، ایک رکھیل ہیں فوج اور جنرل کرنلوں کی. بہت اچھی طرح سے پوری دنیا جانتی ہے، پوری بلوچ قوم جانتی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جب ریلی میں گئی، یکجہتی کمیٹی میں جو دھرنا ہے وہاں پر گئی تو بلوچوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا کیا. اور دوسری بات، جب آپ سے اینکر پوچھ رہا تھا کہ کیا لوگ آپ کے ماضی کی باتوں سے ناراض ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے ماضی میں کیا کیا. آپ نے ماضی میں کیا نہیں کیا؟ آپ نے وہی باتیں کی جو آپ کے عاشق کرتے ہیں کہ بلوچ غدار ہیں، بلوچ انڈین ایجنٹ ہیں، بلوچ جی ہیں، بلوچ وہ ہیں، بلوچ فلانا، بلوچ ڈھمکا. اور آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کیا. پوری دنیا جانتی ہے. آپ جتنی بھی باتیں کریں، خدا پاک کی قسم، بلوچ قوم کا جو نوجوان ہے، جو بچے ہیں، کوئی بلوچ پاکستان سے محبت نہیں کرتا. کوئی بلوچ خود کو پاکستانی کہلاتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، البتہ شرما جاتا ہے. کوئی بھی بلوچ. ID کارڈ سب کے جیب میں پاکستان کی ہو سکتی ہے. پاسپورٹ سب کے جیب میں پاکستانی پاسپورٹ ہو سکتی ہے. لازم نہیں کہ بلوچوں کے پاس. ایرانیوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹیں ہیں، افغانیوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، رشین لوگوں، جو چائنیز لوگ ہیں، ان کے پاس بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے. پاکستانی پاسپورٹ ریڑھی کے ٹھیلے پر 5 روپے میں مل جاتی ہے. پاکستانی نیشنلٹی، جو آپ جس کی بات کئی بار سرفراز بگٹی کرا کرتے ہیں کہ نیشنلٹی ہے، پاکستانی نیشنلٹی 500 روپے میں ملتی ہے.
پاکستانی پاسپورٹ یا پاکستانی آئی ڈی کارڈ کی بات اگر آپ کریں، آپ جیسی لونڈیوں کو تو شرم آنی چاہیے، آپ جیسی بے حیا بے غیرت بے شرم عورتوں کو تو شرم آنی چاہیے۔ آپ بار بار اپنے سرفراز کی بات کرتی ہیں کہ سرفراز بنگلزئی نے سرنڈر کیا۔ سرفراز بنگلزئی، کبھی کسی نے سنا ہی نہیں کہ سرفراز بنگلزئی کوئی سرمچار ہوا کرتا تھا، کسی نے سنا نہیں کہ سرمچار BLA کا کمانڈر، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں کہ سرمچاروں میں سرفراز بنگلزئی کوئی کمانڈر نکلا ہے یا کوئی کمانڈر تھا، کوئی کمانڈر ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ اس طرح تو سرفراز بگٹی بھی ایک بڑے خود کو وہ سمجھتے ہیں کمانڈر۔ میڈم آپ کا کام ہے لونڈی، جس طرح آپ لونڈی ہیں نا، لونڈی، آپ کا کام ہے، اب میرے منہ سے غلط الفاظ نکلیں گے، آپ کا کام ہے بستر گرم کرنا۔ آپ جائیں جرنلوں کی بستر گرم کریں، آپ ہماری عزت دار، ہماری مجبور بہن بھائیوں کے پاس آ کر اپنی یہ بکواس، اپنی یہ ٹینٹی نہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ پھر باہر آپ وہی بات کر رہی ہیں کہ باہر ملکوں کی سازش ہے۔ واٹ از دا ہیل، کس باہر ملک کی سازش آپ کر رہی ہیں؟ ہاں بے غیرتوں، تم لوگ بے غیرت تھے، بے غیرت ہو، بے غیرت ہی مرو گے، ازل سے بے غیرت تھے تم لوگ۔ کون سا باہر کا ملک آ کر یہاں پر مداخلت کر رہا ہے؟ تم سارے کے سارے سب بے غیرت ہو، تم تو سب سے بڑے بے غیرت ہو۔ آپ ہو زبیدہ جلال ہے، آپ جیسی بہت ساری بلوچستان میں ہیں یہ لونڈیاں، فوج اور جرنلوں کی بستر گرم کرنے والی رکھیل۔ تم ایک رکھیل ہو مائم، تم ایک رکھیل ہو، جا کر اپنی وہ کام کرو جو آپ کو کام سونپا گیا ہے، جو کام آپ کو دیا گیا ہے۔ یہ فوج اور ISI کی طرف سے آ کر بلوچ قوم کے ساتھ اپنی یہ نہ دکھاؤ کہ میں بلوچ ہوں، میں بلوچستان کی خیر خواہ ہوں یا بلوچ قوم کی خیر خواہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ ریلی میں بیٹھا میں ہوتا اور سامنے آپ ہوتی، آپ مجھ سے بات کرتی، میں آپ کو جواب دیتا کہ آپ کی باتوں کا جواب کیا ہے، میں آپ کو جواب دیتا۔ افسوس ہے میں وہاں نہیں ہوں۔ یہ آپ مہربانی سمجھے ڈاکٹر مارنگ کی کہ اس نے آپ سے بات تو کیا، لیکن حق تو یہ تھا کہ آپ کو جوتوں کے ہار پہنا کر آپ کو اسلام آباد جو آپ کے یار ہیں، جو آپ کے جنرل کرنل، ان کے پاس بھیج دیتے۔ آپ جیسیوں کو کس نے کہا کہ آپ آ کر ریلی میں شامل ہو کر اپنی بکواس کریں؟ آپ ہوئیں یا ڈاکٹر غریدہ ہوئیں، ڈاکٹر فضا ہوئیں یا پھر غریدہ فاروقی ہوئیں، آپ تو سارے کے سارے فوج کے رکھے لو۔ کیا بات کرتے ہو بلوچستان ہے بلوچ قوم کی؟ سرکار نے، ریاست نے ماں اور باپ کا کردار ادا کیا۔ واٹس دا ماں باپ کردار ادا کیا؟ کیا کردار ادا کیا ماں باپ کا؟ کس ریاست کی بات آپ کر رہی ہیں؟ بلوچستان پر قبضہ کر کے، بلوچستان کے سارے وسائل و چیزیں لوٹ کر، بلوچ قوم کو قتل کر کے ابھی بھی آپ ریاست ریاست چلا رہی ہیں؟ کس ریاست کی بات آپ کرتی ہیں؟ بے غیرت عورت، بے شرم عورت، بے حیا۔ باقی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ بلوچ قوم ایسی کنجریوں کا جواب دے کر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں یہاں آؤٹ آف کنٹری سے بیٹھ کر فرا عظیم آپ کو اور آپ جیسیوں کو اور آپ کے ساتھ جو رہنے والے، جو بیٹھنے والے ہیں، سب کو لعنت بھیجتا ہوں۔ میری لعنت قبول کرو اور آپ سب پر اللہ کی بھی لعنت ہو اور ہم سب کی لعنت ہو۔ السلام علیکم۔